الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا میں بہت بڑے انسان کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑا بننے کے لیے کچھ لوگ الٹے سیدھے داؤ پیچ بھی لگا لیتے ہیں، سفارش سے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو جاتے ہیں، پیسے اور نقل کے ذریعے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، دھاندلی اور فراڈ سے قانون ساز اداروں تک کی رکنیت حاصل کر لی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہم اپنی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ میں دنیا میں بڑا بن جاؤں، دنیا کی نظر میں میری عزت ہو جائے، اور میں جہاں سے گزروں لوگ مجھے سلام کریں۔ ایک ہے دنیا کی نظر میں بڑا بڑھنا، اور ایک ہے اللہ کی نظر میں بڑا بڑھنا۔ اللہ کی نظر میں بڑا بڑھنے کے لیے اس طرح کے داؤ پیچ یا اس طرح کے حربے کام نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، اس کو بہت سے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اور ایسے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے کہ جب لوگ یہ حالت دیکھتے ہیں تو ان کے جسموں پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احاسب الذین ان یترکوا احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔
کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرا قرب بغیر آزمائش کے ہی حاصل کر لیں گے؟ وہ صرف آمنا کہہ دیں اتنا ہی ان کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں، ہمارا یہ دستور ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب ہوں یا میں اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہوں، ہم اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر ان کو اس طرح کی آزمائشوں میں، امتحانوں میں گزارا جاتا ہے کہ وہ خود بھی پکار اٹھتے ہیں کہ اے اللہ اب تیری مدد کب آئے گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام جن کا تذکرہ اس آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا، ان کو امامت اور قیادت عطا کی اور لازوال شہرت عطا کی۔ تو سننے والے سوچنے لگتے ہیں کہ اتنی عظمت، اتنی رفعت انہیں کیوں عطا کی گئی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشوں کا، ان کے امتحانات کا قرآن میں تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود یہ فیصلہ دیتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم کا امتحان لیا، آزمائشوں میں انہیں مبتلا کیا، تو ان آزمائشوں میں وہ پورے اترے، اور جب پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اعلان کر دیا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے دنیا کی امامت دینا چاہتا ہوں۔ اور کہیں یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اور یہ آزمائشیں کیسی تھیں، کس طرح دل کو ہلا دینے والی آزمائشیں تھیں۔ آپ نے اس دستور کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے کہ جب لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو، اپنی قوم کو اور اپنی ریاست کو یہ دیکھا کہ کوئی ستاروں کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی بادشاہ کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، جبکہ معبود تو اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی اس لائق نہیں کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے خاندانی روایات کی بغاوت کی، اور یہ سب جانتے ہیں کہ خاندانی رسم و رواج اور خاندانی روایات کی بغاوت کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ بڑے بڑے مضبوط انسانوں کے پتے پانی بن جاتے ہیں جب خاندان کی طرف سے گھراؤ ہوتا ہے۔
اور یہی چیز خاندان کی روایات کی مخالفت نہ کرنا یہ بڑے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنی خاندانی روایات کو، رسم و رواج کو زندہ رکھنا وہ اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا فریضہ ہے کہ میں ان کو زندہ رکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جب اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو انہوں نے باپ کا احترام رکھتے ہوئے، یعنی ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آنے دیا، باپ کی عزت کو قائم رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ آپ نے باپ کو سمجھایا کہ ابا جان، یہ جو مورتی ہیں جن کو آپ خود اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہیں، جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، جو کسی کی بات سن نہیں سکتی، نہ دیکھنے کی طاقت ان میں ہے نہ بولنے کی طاقت ہے، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتی۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس علم ہے، آپ میری تابع داری کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے ابا جان آپ، یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ یا بتی انی اخاف ان مسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا جان، اگر آپ اسی ڈگر پہ قائم رہے، اپنے اسی عمل پہ قائم رہے، تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ اللہ جو بڑا ہی رحیم ہے، رحمان ہے، اس شرک کو وہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ انی اخاف ان مسک عذاب من الرحمن، یعنی وہ تو رحمان ہے، وہ بندوں کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے، لیکن جو بندہ شرک سے باز نہ آئے پھر وہ رحمان بھی اس کا لحاظ نہیں کرے گا، وہ رحمان اس کو آگ میں جلائے گا۔ فتکون للشیطان ولیا، آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ یعنی سب سے پہلے خاندانی روایات کی بغاوت کی، اور اس کا انجام جو بھی ہو اس کی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ کس لیے نہیں پرواہ کی؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جس طرح کہ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم
اذان لا الہ الا اللہ، یعنی انہوں نے کہا کہ کچھ ہو جائے، برادری مخالف ہو جائے، باپ گھر سے نکال دے، جائیداد سے محروم کر دے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھ عطا کی، رشد عطا کی، اور ہمیں یہ معلوم تھا کہ وہ یہ کام کریں گے، ان سے ہم نے یہ کام لینے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، باپ کی سب سے پہلے خاندانی روایات کی، خاندانی رسموں کی مخالفت۔ کیوں نہیں؟ آپ خاندانی روایات کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کام تو غلط ہے لیکن کیا کریں، برادری میں ناک نہیں رہتی، برادری میں ناک نہیں رہتی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ ناک جب آگ میں جلے گی پھر حال کیا ہوگا، جب یہ ناک تمہیں آگ میں پھینکوائے گی پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ کیا کبھی تم نے یہ سوچا؟ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملکی روایات سے بھی بغاوت کی۔ قوم، برادری، ایک تو برادری ہے اور ایک اس ملک کے رواج، اس ملک کے رسم و رواج ہے، اس ملک کی روایات ہیں، ان کی بھی مخالفت کی۔ اور آپ نے پوری قوم کو مخاطب ہو کے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ مورتیاں جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، یہ کیا چیز ہے، یہ تمہیں کیا دیتی ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، لہذا ہم بھی وہ کام کرتے ہیں۔ یعنی ماں باپ کا رسم و رواج، اسی کی مخالفت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس چیز پہ عمل کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو قائم رکھنا یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دو، اللہ کے رسول کے احکامات کو ٹھکرا دو، لیکن اپنی برادری کے رسم و رواج کو نہ ٹھکرا دو۔ قالوا ما وجدنا علیہ آباءنا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے آباء و اجداد بھی ان کی عبادت کرتے تھے لہذا ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی واضح گمراہی میں تھے، میں تمہیں
یہ بتا دینا چاہتا ہوں جو کام تم کرتے ہو یہ کام اچھا نہیں. یہ سوسائٹی اور یہ ملکی رسم و رواجات اور خاندانی روایات یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا سچ بات کہتے ہو یا ویسے ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مذاق نہیں ہے. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن وانا علی ذلک من الشاہدین. تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور وانا علی ذلک من الشاہدین، میں اس بات پہ گواہ ہوں. اور اسی طرح وہ لوگ ستاروں کی، سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی سمجھایا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى الشمس بازغة فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما آفلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. وہ ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے. تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے. معبود وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کی بات سنے، ہر وقت سنے، ہر زبان میں سنے. وہ معبود ہوتا ہے. جس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی وہ معبود نہیں. پھر آپ نے آفالت ایسے الفاظ کہے کہ جس کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایسے دلائل دیے کہ قوم مبہوت ہو گئی، کوئی جواب نہ دے سکی. وہ فرماتے ہیں جو افول ہوا وہ غروب ہوا، جو غروب ہوا وہ مستور ہوا، جو مستور ہوا وہ مغلوب ہوا، جو مغلوب ہوا وہ مقہور ہوا، جو مقہور ہوا وہ مردود ہوا، جو مردود ہوا وہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ آفالت کا معنی یہ ہے کہ جب وہ مٹ گیا، غروب ہو گیا، تو جو غروب ہو جائے، جو مردود ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. ان کو سمجھایا، یہ بتایا کہ جو صراط مستقیم چاہتا ہے، جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پیغمبر کی اتباع کرے. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، اے ابا جان میرے پاس علم ہے. وہ علم کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا، جو آپ کے پاس نہیں ہے. اور قوم کو سمجھایا کہ میں تمہیں پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا کہ یہ تمہارے معبود یہ کچھ نہیں کر سکتے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ. میں ان کے ساتھ ایک ایسی چال چلوں گا
جس سے تم اچھی طرح سمجھاؤ کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو معبود ہوتا ہے وہ مشکل کشا ہوتا ہے، وہ خالق ہوتا ہے، اور یہ کیسے معبود ہے جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ قوم کو بھی سمجھایا، بادشاہ کو بھی سمجھایا، باپ کو بھی سمجھایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو راہ راست پہ چلنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پیغمبر کی اتباع کرے۔ اگر کوئی پیغمبر کی اتباع کے بغیر صراط مستقیم تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ صراط مستقیم نہیں ہوگا، وہ ایسا راستہ ہوگا جو اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو پھر پیغمبر کی اتباع کرو۔ جو پیغمبر کو چھوڑ کے اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنی طرف سے مسئلے گھڑ کے ان پہ عمل کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ ولی الرحمن نہیں، وہ ولی الشیطان ہے۔ وہ اللہ کے دوست نہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو یہ بات کہی تو باپ نے یہ کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم اپنی خاندانی روایات سے بغاوت کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے، خاندانی روایات کو اگر تم نے چھوڑا تو یاد رکھو گھر سے نکال دوں گا، آگ کر دوں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتھر مار مار کے تمہیں میں رجم ہی کر دوں، ختم کر دوں۔ پھر باپ کے ساتھ قوم بھی مل گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی یہ بات کہی کہ میں تمہیں ایک دفعہ بات سمجھا دوں گا، بات سمجھا دوں گا تاکہ تم ایک بات کو جان لو۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ان کے ٹکڑے کرنے کے بعد بڑے کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ نہیں کہا، تاکہ یہ بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں، کیونکہ بات سمجھانی ہوتی ہے نا۔ ایک ہوتا ہے بات کو جان لینا اور ایک ہوتا ہے مان لینا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سمجھتے ہو نا فرق؟ جانتا تو ہر کوئی ہے، یعنی ہر کوئی جانتا ہے کہ قبر پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمل کوئی کوئی کرتا ہے، وہاں جاتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو یہ جو ایصال ثواب کے لیے تیجا کیا جاتا ہے، قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، یا اکٹھ کر کے دعا کروائی جاتی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا عمل۔ کیوں جی؟ جانتے ہیں نا آپ؟ جو جانتے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ سب کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا،
لیکن ماننے والے تھوڑے ہیں. جانتے سب ہیں، مانتے کم ہیں. ہر کوئی جانتا ہے کہ سود حرام ہے، جانتے ہیں نا، لیکن سود کھانے والے موجود ہیں، مانتے نہیں. ہر کوئی جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا لازم ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن مانتا نہیں، ماننے والے کم ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات معلوم کروا دی کہ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے. بات حاکم وقت کے سامنے بھی جب مناظرہ ہوا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب فبہت الذی کفر. بادشاہ بھی سامنے آیا، قوم بھی سامنے آئی، باپ بھی سامنے آیا. آپ نے ہر ایک کو یہ بات معلوم کروا دی کہ جن کو تم پوجتے ہو یہ معبود نہیں ہے. ہر ایک نے جان لیا، لیکن مانا کسی نے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہی یہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے ٹکڑے کیے تو کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایسا جواب دیا کہ وہ جھوٹ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو نبوت نہیں رہتی، اور اگر سچ بولتے ہیں تو جان کا خطرہ ہے. آپ نے فرمایا بل فعلہ، اس کو کیا جس نے بھی کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے، اس سے پوچھو. فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اور پھر کیا ہوا؟ جو میں نے کہا نا، وہ جانتے تھے. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے، تو وہ پھر غور و فکر کرنے لگے. بھئی ظالم تو تم ہو، ابراہیم جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سچا ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. پھر کہنے لگے سر جھکا کے، اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیء ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تمہارے اوپر تف ہو، کیا تم ایسی بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا ہے تو حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو آگ میں جلا دو. آگ میں جلانے کے لیے اکٹھے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی، مدد کے لیے فرشتے آئے. انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا ہماری مدد چاہیے؟ آپ فرماتے یکفینی ان سوالی علمہ بحالی، کیا میرے رب کو میرے بارے میں علم ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ علم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب کو علم ہے تو میں کسی سے سوال نہیں کروں گا. اور انہوں نے تیاری کی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی. آپ فرماتے ہیں اللہ انت الواحد فی السماء انا الواحد فی الارض، اے اللہ تو آسمانوں میں اکیلا ہے، میں زمین میں اکیلا ہوں. ولا یعبد ولیس احد یعبدک غیری، میرے سوا تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے.
حسبی اللہ نعم الوکیل، اے اللہ مجھے تیری مدد ہی کافی ہے، مجھے کسی اور کی مدد نہیں چاہیے۔ انہوں نے آگ میں پھینکا، اللہ نے آگ کو آواز دی، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، دیکھ تیرے پاس آ رہا، انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ ہے، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ اصل بات یہ ہے، جان لینا، کسی بات کو جان لینا اور ہے، مان لینا اور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مان لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔